ان نوجوانوں تک جو مرزئی ہیں ان سے میں کہوں گا خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھیے. اب تو وہ ساری کتابیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ایک جگہ پہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ خریدیں اردو میں، انہیں پڑھیں خدا کے لیے. اور جو مرزئی باہر ملکوں میں ہیں، انگلش گرامر جانتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، گرامر سے واقف ہیں. غلام جیلانی برق نے ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی جس انگلش وحی کا ذکر کرتا ہے کتابوں میں کہ رب نے مجھ پر انگریزی میں وحی اتاری، رب نے مجھ پر انگلش میں وحی اتاری، غلام جیلانی برق نے گرامر سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انگلش غلط ہے. اللہ نو نہیں سی پتا بھی اے لفظ ہونا چاہیے کہ اے لفظ ہونا چاہیے. اس نے دعوت دی پھر ان کو کہ پڑھے لکھے مرزائیو اس پر غور کرو کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے، رب کے ذمے لگایا ہے. تو میں مرزائیوں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دوں گا، اس کی کتابیں پڑھیے گا، ازالہ اوہام پڑھیے گا، انجام آتھم پڑھیے گا، حقیقت الوحی پڑھیے گا، تذکرہ پڑھیے گا. اور مرزے کے بیٹے نے سیرت المہدی کے نام پر جو اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، خدا کے لیے اسے پڑھیے گا. اور مرزائیوں، پڑھے لکھے مرزائیوں، اسے پڑھیے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ جس کو نبوت کے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کا بھی حقدار ہو. یہ غلط رستے پہ چل نکلے ہیں. مرزا جھوٹ بولتا تھا، وہ نبوت کے منصب پہ فیض ہونے کے لائق نہیں تھا. عیسائیوں کے خلاف اس نے ایک موقع پہ کام کیا، شروع میں اس نے عیسائیوں کے خلاف کام کیا. اب مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں، ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو عیسائیوں کے خلاف اس نے کہا میں ایک کتاب لکھوں گا، 50 جلدوں میں لکھوں گا، براہین احمدیہ. لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے. جو مالدار مومن ہے نا مسلمان، وہ مجھے پیش کی رقم بھیج دیں، میں کتاب چھاپ کے بھیج دوں گا. 50 جلدوں کے پیسے منگوا لیے لوگوں سے. اب عیسائیوں کے سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، ہندوستان متحد تھا، ایک ہی علاقہ تھا اور بڑا مقابلہ تھا، مناظرے ہوتے تھے بڑے عیسائیوں کے ساتھ. تو 5 جلدیں لکھی اور 5ویں جلد کے شروع میں کہتا ہے میں نے کہا تو 50 کا تھا لیکن یہ 5ویں جلد آخری ہے اور 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے. مرزائیو تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا ہے، جو اتنا کم ظرف. یہ بات تو کوئی شریف آدمی بھی نہیں کرتا. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی صادق ہوتا ہے. مرزا اس پر پورا نہیں اترتا، لہذا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا بھی پھر بھی یہ اس لائق نہیں. نبوت کی دوسری صفت ہے اللہ کا نبی اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے میرے آقا کے متعلق کہا انک لعلی خلق عظیم. نبی اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہ بس زبان نہیں ہوتا. الیاذ باللہ سچے نبی کی زبان پہ گالی نہیں آتی، نہیں آتی، بس زبان ہی نہیں کرتی. وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، اور کمال معاف کرنے کا تب ہی ہوتا ہے جب طاقت ہو، قوت ہو. اقتدار ہو نا، پیسہ ہو، دولت ہو، ہر بندہ فرعون ہوتا، بندہ فرعون بن جاتا ہے. میرے نبی کے پاس اقتدار ہے، میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا ہے. ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار، کس مکے میں میرا نبی داخل ہو رہا ہے؟ جس مکے سے میرے نبی کو کبھی چھپ کے نکلنا پڑا. پیچھے سے انعام کا اعلان ہو گیا، 200 اونٹ دیں گے. 3 دن غار میں چھپے رہے، چھپ کے جا رہے ہیں. لوگوں نے مکانوں پر، دکانوں پر، جائیدادوں پر، مال پر، جانوروں پر
قبضے کیے، کئی لوگوں کی بیویاں چھین لی، پھر مکے میں 13 سال گزارے۔ میرے نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹتا رہا ہے، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئی ہیں، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ میرے نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، سینہ چیر دیا گیا ہے، کان ناک کاٹے اس کے ہار نہیں تھا میرے نبی کو پتا۔ میری بیٹی کو نیزے مارے گئے، میری بیٹی کو اونٹ سے گرایا گیا، اس زخم کی وجہ سے میری بیٹی نے جام شہادت پیا، 70 صحابہ میرے احد میں شہید ہوئے۔ وہ سارے ظلم، وہ سارے ستم، وہ ساری زیادتیاں کرنے والے لوگ میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، اور میرا نبی بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ باہر نکلے، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہیں، دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا میرے نبی نے، ایک ہاتھ اس چوکھٹ پر اور ایک ہاتھ اس چوکھٹ پر۔ پوچھا، سناؤ آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا؟ وہ کہنے لگے، ایک شریف باپ کا شریف بیٹا جو مغلوب اور مفتوح قوم سے کرتا ہے، ہمیں اس کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا ایک ایک ستم یاد ہے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نبی، اخلاق کے اونچے درجے پر ہوتا ہے، دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کی زبان پہ غلط لفظ، گالی کے لفظ نہیں آتے۔ مرزے کی کتابیں پڑھو، اس نے اپنے مخالفین کے خلاف کیا زبان استعمال کی، کتنی گندی اور رذیل زبان استعمال کی۔ جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، جو مجھے نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ لکھتا ہے، جو مجھے نہیں مانتے وہ سب کنجریوں کی اولاد۔ یہ نبی کی زبان ہے؟ نبی کی زبان تو اخلاق والی زبان ہے، نبی کی زبان تو ستھری زبان ہے۔ سن 1974 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جس دن مرزائیوں کا خلیفہ آیا نا اسمبلی میں، اسے طلب کیا گیا بھئی اپنا موقع پیش کر۔ اس کی اچکن، اس کی پگڑی، اس کی داڑھی دیکھ کے کئی قومی اسمبلی کے ممبران کہنے لگے، اوئے ایک کافر نے اس کی ظاہری شکل دیکھ۔ بھٹو صاحب نے، ہمارے ایک عالم تھے مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا جائے، لیکن میری بیوی نصرت نہیں منتی۔ وہ کہتی ہے ان کی پگڑی دیکھو، داڑھی دیکھو، نمازیں پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، یہ کافر ہیں، وہ میری اہلیہ نہیں مانتی، آپ اسے سمجھائیں۔ مولانا کہتے ہیں ناشتے پہ اکٹھے ہو، میں نے وہی کتاب لے لی مرزے کی۔ میں نے سب سے پہلے بھٹو صاحب سے پوچھا، بھئی آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ میں نے نصرت بھٹو سے پوچھا، بھئی تو مندی مرزے نو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں مانتی۔ میں نے کہا پھر یہ پڑھو، جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں اور وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو نصرت بھٹو کہنے لگی، کل نہیں آج جی۔ یہ زبان اس کی دیکھیں آپ، کتنی گھٹیا اور رذیل زبان ہے، اور نبی کی زبان کتنی ستھری ہوا کرتی۔ نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی، نبی کی پیشن گوئی پتھر پہ لکیر ہے، جو منہ سے نکالا ہو گیا۔ جو پیشن گوئی میرے نبی نے کی، جو آپ نے کہا امر ہو گیا امر، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے،
اور یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند اپنی روشنی کھو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں، اور دریا راستے بدل سکتے ہیں، تقدیر ٹل سکتی ہے اور تدبیر ہٹ سکتی ہے۔ محمد عربی کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی صلی اللہ ہو۔ جو پیشن گوئی کی وہ پوری ہو کے رہی۔ میں اس پر مثالیں پیش کروں تو میرے پاس سینکڑوں مثالیں، یہ پیشن گوئی، یہ پیشن گوئی، یہ پیشن گوئی میرے آقا کی پوری ہوئی، اور مرزے نے جو پیشن گوئی کی ایک بھی پوری نہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی۔ وہ تو بولتے تب ہے جب کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ نبی شاعر نہیں ہوتا۔ اور مرزے کی شعر و شاعری کی کتابیں، پھر میں مرزائیوں کو دعوت دینے لگا ہوں، مرزے نے شعر و شاعری کی ہے اور اس کی شعر و شاعری کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ شاعر ہونا نبی کے لیے تانا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے میرے نبی کو کہ یہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ اس شاعر کے کہنے پہ ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو، تو شاعر ہونا تو نبوت کے لیے تانا ہے۔ اور مرزا کیا کرتا تھا؟ شعر و شاعری کرتا تھا۔ قرآن نے کہا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کہتے کچھ ہیں۔ شاعر مبالغے کرتے ہیں، مبالغے، مبالغہ سمجھتے؟ گال نوں جھوٹ، شاعر مبالغے کرتے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور مکے کے مشرکا میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، تانا مارتے ہو شاعر کا۔ اب پاگلو، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، عثمان و علی جیسے لوگ چلتے ہیں، طلحہ و زبیر جیسے لوگ چلتے ہیں، حیدر کرار جیسے لوگ چلتے ہیں۔ نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی شعر و شاعری نہیں کرتا۔ مرزائیو، نبی شعر و شاعری نہیں کرتا۔ اس پر غور کرو کہ مرزے نے شعر و شاعری کی ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں شعر و شاعری کی، اور نبی شاعر نہیں ہو۔ میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا، اگر آپ سمجھ سکیں اس کو، کہ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا۔ اس میں دوسری رائے کوئی، پوری امت کا اس پر کیا ہے؟ چاروں مذاہب اس پر متفق، سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ آج بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہے کہ نبوت کا دروازہ میرے آقا کی ذات پہ کیا ہو گیا؟ بند۔ اب کسی کو نبی نہیں بننا، نبوت نہیں ملنی۔ میں نے اس نقطے پہ گفتگو کی کہ اگر بالفرض والمحال نبوت کا یہ سلسلہ جاری بھی ہوتا، پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ کیا ہوتا۔ مرزے نے نبوت کے دعوے سے پہلے ایک دعویٰ کیا، میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہوا ہے کہ عیسیٰ نے قیامت سے پہلے آنا ہے، وہ میں ہوں، مسیح کیا اس سے مراد میں ہوں، یہ اس نے دعویٰ کی۔ اعتراض ہو گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ تو دمشق کے مینار پہ اتریں گے، آپ بغیر مینار کے آ گئے، آپ وہ عیسیٰ کیسے ہوئے؟
تو کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینار ہون بنا لینے۔ اس نے وہاں مینار بنانا شروع کیا، یعنی عیسیٰ پہلے آ گیا اور مینار بعد۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک چرسی آدمی تھا، وہ کھیتوں میں پیشاب کرنے جاتا، اس کے لوٹے میں سوراخ، پیشاب کرتے کرتے لوٹا پانی نہ رہتا، اسے بڑا غصہ آتا۔ ایک دن یہ گیا، اس نے کہا آج تو ختم ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا اور پاخانہ بعد میں کروں گا۔ مخبوط الحواس آدمی تھا، بے عقل سا۔ مرزائیو تم نے اسے کس منصب پہ بٹھا دیا؟